کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور پریز دی لارڈ. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. خوش ہیں آپ لوگ؟ بڑی خوشی کی بات ہے. آج کا جو ٹاپک ہے اوپر لکھا ہوا, کیا لکھا ہوا؟ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے. پریکٹیکل. اردو میں کوئی ترجمہ بتائے گا؟ عملی مسیحیت. عملی مسیحیت. جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں اور ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے, جیسے ڈائنا کی مثال دوں گا. میں ڈائنا جب بہت چھوٹی تھی تو تب سے ہی وہ اس کو جب بھی کھلونے خریدتی تھی تو ڈاکٹر کے ہی کھلونے خریدتی تھی. کبھی اسٹیتھوسکوپ خرید لیا, کبھی کیا. اس کا پیشن تھا کہ اس نے ڈاکٹر بننا ہے, MBBS کرنا ہے. اور اس نے اب پڑھ رہی ہے, 1 سال رہ گیا ہے تقریباً. یہ جو 1 سال رہ گیا اور جب یہ پڑھ لے گی, یہ زندگی اور پڑھنے کے بعد کی زندگی میں بہت فرق ہے. تھیوری اینڈ پریکٹیکل میں بہت زیادہ فرق ہے. میں خداوند کی بڑی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند نے یہ جو 2 پہلو ہیں انسانی زندگی اور مسیحی زندگی کے, کہ تھیوری آف کرسچن بلیف اینڈ پریکٹیکل آف کرسچن بلیف, خداوند نے بھرپور طور پہ پوری دنیا میں مجھے استعمال کیا ہے. اور خاص طور پہ اپنی چرچ کے لیے کہ ہم نے پچھلے پورے سال میں بڑی محنت سے, دل جوئی کے ساتھ کیا سیکھا؟ تھیوری آف کرسچینٹی. ٹھیک ہے نا, بڑی خوبصورتی سے, بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے سیکھا. ہم نے کیا سیکھا کہ ہم نے سب سے پہلے کیا دیکھا تھا؟ کیا جو رسولوں کا عقیدہ ہے, اس کے ایک ایک ورڈ کے اندر کیا مطلب ہے, پوری ڈیٹیل کے ساتھ. کہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر, اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح ناصری پر. میں ایمان رکھتا ہوں پاک روح پر. اس کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں اس کو ہم نے دیکھا پورے پچھلے سال کے اندر. پھر ہم نے مسیحی ایمان کو پوری طور پر دیکھا کہ ہمارا ایمان خدا باپ, خدا بیٹا اور خدا روح القدس پہ کیا ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ نجات کا منصوبہ کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ پورا تھیوری کا حصہ ہے. جب ہم ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں اس میں ہم نے دیکھا کہ نجات کا منصوبہ کلام مقدس میں ہمیں موتیوں کی طرح بکھرا ہوا ملتا ہے, جسے ہم نے جوڑا. جس کا پہلا سٹیپ ہے کلام کو سننا, پھر دوسرا سٹیپ ہے کلام کو پر اس سنے ہوئے کلام پر ایمان لے کے آنا, پھر یسوع مسیح ناصری کے نام کا اقرار کرنا, پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرنا, اور پھر بپتسمہ لینا. اور ہم نے کیا دیکھا کہ ہم بپتسمہ کے ذریعے, کلام مقدس کہتا ہے کہ ہم یسوع کو پہن لیتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہم یسوع مسیح کی موت اور اس کے جی اٹھنے میں بپتسمہ کے ذریعے شامل ہوتے ہیں. بغیر بپتسمے کے ہم اس بڑے کام میں, اس بڑی چیز میں شامل نہیں ہو سکتے. پھر ہم نے دیکھا کہ بپتسمہ ہمیں نجات دلاتا ہے. نجات کا پہلا دروازہ ہے وہ بپتسمہ ہے, جس کے ذریعے ہم خدا کے رات سے بچتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ کلام کے مطابق یسوع مسیح کی زبانی ہم یسوع مسیح ناصری کے شاگرد بن جاتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ہم جسم میں مرتے اور روح میں زندہ ہوتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ہم یسوع مسیح کا حصہ بن جاتے ہیں. کلام میں لکھا کہ تم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا, ٹھیک ہے, مسیح کو پہن لیا. اور پھر اس کے بعد دیکھا کہ ہم گناہوں سے معافی, پطرس رسول کہتا ہے کہ تم سب گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ لو تو روح القدس تمہیں انعام میں مل جائے گی. پھر ہم نے دیکھا کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں اور یسوع مسیح کو پہنتے, تھرو فیتھ ہم خدا کے بیٹے بیٹیاں بنتے اور یسوع مسیح کو پہننے کے لیے بپتسمہ لیتے. تو یہ تمام چیزیں ہم نے دیکھی. تھیوریٹیکل کرسچینٹی ہے, گو کہ ایمان کا جو عمل ہے وہ بپتسمہ ہے, دعا ہے, روزہ ہے, یہ سب چیزیں ہیں. لیکن آج سے جس اسٹڈی کو ہم نے شروع کرنا ہے, اس اسٹڈی کے اندر ہماری جو زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ بھی, اور ہماری اولاد کی جنریشنز کی زندگی جو ہے وہ سب افیکٹ ہوتی ہے. تو اس سے ہم نے بڑی دلجوئی کے ساتھ سیکھنا ہے. یہ کافی لمبا سبجیکٹ ہے, اور جو میں ابھی PhD کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ہم شروع کر دیا ہے, تو اس کا بھی یہی سبجیکٹ ہے, پریکٹیکل کرسچینٹی, لیونگ لائک جیزس کا کیا مطلب ہے. تو خدا میں آپ سب اس چیز کو دعا میں بھی یاد رکھیے گا, اور جہاں میں غلط ہوں آپ سب مجھے اکیلے میں الگ لے جا کے صحیح بھی کیجیے گا, تاکہ جب یہ تھیسس پرنٹ ہو تو صحیح اور کامل ہو. ہاللیلویا. اب جو آج کی اس پوری جتنی بھی اسٹڈی ہے, اس کے جتنے بھی دن ہم کریں گے, اس کا جو مقصد اور مین ورس کیا ہے, میرے ساتھ مل کے فلپیوں 2:5 نکالیں. یہاں لکھا ہے, میرے ساتھ مل کے پڑھیں, کیا لکھا ہے؟ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح کا تھا, ویسا ہی مزاج رکھو. جیسے انگلش میں پڑھیں گے, have this in your mind which was also in Jesus Christ. اس کا مطلب کیا ہے
کہ جیسا یسوع مسیح سوچتے تھے ان کے چلنا پھرنا ہاؤ بھاؤ ریئیکشنز ایکشنز یہ سب جتنے ہیں ان سب پہ ہم نے اس پوری اسٹڈی میں پونڈر کرنا ہے. اور میں آپ کو سچ بات بتانا چاہتا ہوں اس چیز کو ڈیفالٹ رکھنا ہے کہ لوگ یہ سکھاتے ہیں کہ یسوع مسیح ناصری سپر نیچرل بینگ تھے تو جس طرح وہ تھے اس طرح ہم نہیں بن سکتے. لیکن ایسا نہیں. یسوع نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو نگیٹ کر دیا. کیا کہا کہ اگر تم میرے سچے شاگرد ہو تو جو میں کرتا ہوں تم بھی اس سے زیادہ بلکہ اس سے بڑے کام کرو. ہاللیلویا. تو یہاں پر بڑی خوبصورتی سے یسوع نے بتایا کہ جیسا میں کر رہا ہوں تم نے بھی ویسا کرنا ہے. تو ہم نے کچھ آیات کو کچھ پاروں کو اور کچھ کلام کے حصوں کو چیپٹرز کو لے کے یہ دیکھنا ہے. جیسے پہاڑی واس کو ہم دیکھیں گے تو وہاں پر یسوع مسیح ناصری نے بھی پریکٹیکل کرسچینٹی کے بارے میں بتایا. اور اگر ہم جو ہمارا یہاں کا مین آیات ہے ان کو دیکھیں گے تو ہمیں پریکٹیکل کرسچینٹی کی باتیں سمجھ میں آتی اور ملتی ہیں. اور سلولی کر کے ہم نے دیکھنا ہے اور سلولی کر کے ہم نے اپنے مزاج کو اپنے رہنے سہنے کو اٹھنے بیٹھنے کو چلنے پھرنے کو سب سے امپورٹنٹ ہمارے ریئیکشنز کو. پرابلمز آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں ایکسائٹمنٹس آتی ہیں خوشیاں آتی ہے. مسیحی انسان کا تب پتہ چلتا ہے کہ وہ ریئیکٹ ان چیزوں کے اگینسٹ کیا کر رہا ہے. ایک یسوع نے کہا نا کہ اگر کوئی تمہارے چہرے پر تھپڑ مارے تو کیا کرو دوسرا بھی گال آگے پھیر دو. جب پریکٹیکلی جب چپیڑ پڑتی ہے تو پھر وہاں پہ ہم نے جو ہے وہ کیا کرنا ہے. ہمارا مزاج یسوع مسیح جیسا ہے یا نہیں ہے وہ ان سب اسٹڈی کے اندر ہمیں سیکھنا ہے. ہاللیلویا. جو آج کے لیے ہم نے جس پہ سیکھنا ہے آج اور نیکسٹ میں وہ ہے کلسیوں 3 باب اس کی 12 سے 29 آیت ہے. لیکن آج ہم صرف چند آیات کو ٹچ کریں گے اور کلسیوں 3 باب اور اس کی 10 آیت کو ہم بڑی خوبصورتی سے دیکھیں گے. میرے ساتھ مل کے 12 سے 15 آیت جو ہے وہ دیکھیں. ٹوٹلی یہ جو اسٹڈی ہے 2 دن کی وہ 12 سے 25 آیت ہے لیکن ہم صرف 12 سے 15 دیکھیں گے. لکھا کیا ہے بس خدا کے برگزیدوں. ٹھیک ہے یہ ڈیفالٹ ہے. یہ کس سے بات کر رہے ہیں پولس رسول؟ خدا کے برگزیدوں جنہیں خدا الگ کر لیتا ہے. وہ کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ کچھ کھوجے ایسے ہیں جو ماں کے پیٹ سے ہی کھوجے پیدا ہوتے ہیں اور کچھ کھوجے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند کے لیے کیا کر لیا کھوجا بنا لیا. تو جو برگزیدے ہیں جو بپتسمہ لے کے یسوع کو پہن چکے ہیں یہ ان سے بات ہو رہی ہے. ہاللیلویا. بس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں. کیا ہیں؟ پہلے تو پاک ہیں. کلام کہتا ہے کہ کوئی پاک نہیں ہے لیکن یسوع کہتا ہے کہ کلام کہتا ہے کہ جو یسوع میں ہے وہ کیا ہے پاک ہے. تو جو پاک اور کس کے عزیز؟ خدا باپ کے دل کے عزیز ہے. درد مند کیا عزیز ہے؟ درد مندی اور مہربانی. سنے غور سے. درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو. اگر کسی کو ایک دوسرے سے شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے. جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے ویسے ہی تم بھی ایک دوسرے کے بھی معاف کرو. اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو. دیکھیں آپ اچھا ڈریس پہنے اور بیلٹ نہ پہنا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سب ہم یہاں پہ تقریباً ایڈلٹس بیٹھے ہوئے ہیں. کیا ہوگا؟ برہنہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہوا آئے گی برہنہ ہوں گے. ننگ پن شروع ہو جاتا شروع. محبت ایسا پٹکا ہے جو اگر ہم میں ہے تو سب سے پہلے ہماری شرمندگی کو ڈھانپتا ہے. جن چیزوں میں ہم شرمندہ ہوتے ہیں محبت اس چیز کو ڈھانپ دیتا ہے. تو یہاں پہ پولس رسول کہتا ہے اگر تم نے یسوع جیسا مزاج رکھنا ہے تو کیا کرو؟ محبت جو کمال کا پٹکا ہے اسے کیا کرو؟ باندھ لو. اور مسیح کا اطمینان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے گئے ہو تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم خدا کا شکریہ. ہاللیلویا. اس کی 10 آیت بھی پڑھیں گے. کلسیوں 3 باب 10 آیت میں لکھا ہے خوبصورت بات ہے. یسوع مسیح ناصری نے کہا کہ جب تک کوئی کیا نئے سرے سے پیدا نہ ہو. ہاللیلویا. آمین کرتے میرے ساتھ. جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھیں. آپ جتنے یہاں بیٹھے ہمارے ایمان میں اور اس شیطانی بدرو جسے کیا کہا تھا کہ وہ گروہ ہے
उस शख्स के अंदर जो उन्हें गरासीनियों में मिला था, उसने क्या कहा था? मेरा नाम क्या है? लश्कर है। उसके ईमान में और हमारे ईमान में फर्क क्या है? उसने भी ईमान में क्या कहा कि मैं तुझे जानता हूँ। शैतानी बदरू ने क्या कहा? मैं तुझे। हम भी क्या कहते हैं? हम यीशु को जानते हैं। फिर वो कहता है कि क्या तू वक्त से पहले ही मुझे क्या करेगा? गड्ढे में फेंक देगा। उसका ईमान है कि यीशु मसीह गड्ढे, अथाह गड्ढे और आसमानों की का इख्तियार रखता है। ईमान उसको भी था। ठीक है, याकूब 3:1-7 में क्या लिखा है कि शयातीन भी ईमान रखते हैं और क्या करते हैं, और उन शयातीन के ईमान और हमारे ईमान में एक फर्क क्या है? कोई बताएगा? उन शयातीन ने यीशु को नहीं पहना, और हम सब जितने यहाँ बैठे हैं, हम सब ने यीशु मसीह को बपतिस्मा के जरिए पहना है। और जब हम बपतिस्मा लेते, मैंने पूरी लिस्ट डाउन की थी। एक शख्स, एक बच्चा है जो भी यूएई में है, वो मुझे कॉल करके कहता है, नॉमन भाई, I've seen your videos, ट्रेवर उसका नाम है, मुझे बपतिस्मा लेना है, मेरा बपतिस्मा अरेंज कर, लेकिन मैं पहले सब चीज़ें सीखूं। You understand? मैं उसको सिखा भी रहा हूँ। तो हम सब जितने यहाँ मौजूद हैं, हम सब ने बपतिस्मा लिया है, हम सब ने यीशु मसीह नासरी को पहन लिया है। इसी वजह से हमारा ईमान, हमारी निजात, हमारी हमेशा की ज़िंदगी हमें मिल चुकी है। यीशु मसीह नासरी ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के लिए क्या कहा? गौर से सुनिएगा कि जो औरत से पैदा हुआ, जो नए सिरे से पैदा हुआ, ये नहीं बोला, ये कहा यीशु ने जो नए सिरे से पैदा हुआ, उसने कहा जो औरत से पैदा हुआ। हम सब औरत से पैदा होते हैं। उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई है? कहता है कि कोई नहीं है, जितने औरत से पैदा हुए। लेकिन जो आसमान की बादशाही का वारिस है, उनमें सबसे छोटा इस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से क्या है? अब ये फर्क कैसे हुआ? क्या शयातीन भी इस फर्क के हिस्सा है? नहीं, वो जिन्होंने यीशु को पहन लिया है, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, जिन्होंने उसके नाम का इकरार कर लिया, जिन्होंने गुनाह से तौबा कर ली और जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, उनमें सबसे छोटा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से। इसी वजह से जब हम बपतिस्मे में पानी के अंदर जाते हैं, तो हम इंसानियत में, औरत से की पैदाइश में मर जाते हैं और यीशु मसीह नासरी में जिंदा हो जाते हैं। तो आज का जो कलाम हम शुरू करने वाले हैं, हम सब उन लोगों के लिए जो यहाँ मौजूद हैं, मेरा ईमान है, हम सब बपतिस्मा याफ्ता हैं, इनके लिए है कि हमने अपनी अमली ज़िंदगी गुजारनी कैसे है। अब बपतिस्मा लेने, क्योंकि मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करता, कि मैं तो जगह जगह जाने वाला बंदा हूँ। किस सेमिनरी में गया, उसमें गया, दुनिया के काफ़ी चर्चेज में गया, कहीं तो बपतिस्मे की निजात की तालीम होती है और प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी के बारे में नहीं बताते। कुछ ऐसे लीडर्स हैं जो बपतिस्मा देते हैं, उसके बाद सारी ज़िंदगी दिखते ही नहीं, मिलते ही नहीं। ठीक है ना? यीशु मसीह नासरी ने क्या कहा? बड़ी खूबसूरत इसको समझाने के लिए बात से कही कि तुम जाओ, कौमों में इंजील की मुनादी करो, उन्हें शागिर्द बनाओ, उन्हें बाप, बेटे और रूह कुद्दूस के नाम पे बपतिस्मा दो, और उसके बाद क्या कहा? उन्हें वो सिखाओ जो मैंने तुम्हें सिखाया। असल जिंदगी डॉक्टर बनने के बाद शुरू होती है। प्रैक्टिकल डॉक्टर जो है बंदे का तब पता चलता है, प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी बपतिस्मे के बाद पता चलती है। हमें तब पता चलता है कि कितना मुश्किल है उन कीलों को, उन हथौड़ों को सहना, जो हमें अपने रिश्तेदारों से, अपनी कलीसिया से, अपने काम करने वाले लोगों के साथ, अपनी ज़ौजा से, अपने बच्चों से मिलता है। तो आज इसको मैं कहता हूँ, हम बहुत स्लो चलेंगे, अपने इसको बड़े गौर से सीखें और अपनी ज़िंदगियों में से उसको अमल तरह लेके आएँ। खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, और जितना आधे 15 मिनट में 20 मिनट में कर सकेंगे उतना हम करेंगे। इफिसियों 4:24 में क्या लिखा है? मैं अपने बात को जो मैंने सारी की उसे सपोर्ट करने के लिए आयत दे रहा हूँ। क्या लिखा है? और नई इंसानियत को पहनो। कहीं लिखा है कि पुरानी इंसानियत? नई इंसानियत जब हम यीशु मसीह नासरी में खुदा में पैदा होके उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं। जब हम पैदा होते हैं औरत से, तो किसके बेटे बेटियां होते हैं? उस औरत की बेटे और बेटियां होते हैं। लेकिन जब हम पानी में से निकलते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तो हम किसके बेटे और बेटियां हो जाते हैं? खुदा बाप का। लिखा है कि तुम जितनों ने यीशु मसीह नासरी पर जितने ईमान लाए, उसने तुम्हें खुदा के बाप, बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा। और ये यीशु वहाँ पे यूहन्ना रसूल उस शैतानों के लिए बात नहीं कर रहा, उन शैतान के लिए नहीं बात कर रहा, उनके लिए बात कर रहा है जो बपतिस्मा से धुल के, साफ होके, छुरियां मिटा के यीशु मसीह नासरी के लिए तैयार करें। हालेलुया।
और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई और रास्तबाजी और पाकीज़गी, 3 खूबसूरत चीजें जो नई जिंदगी के अंदर हमें मिल जाती है। क्या है चीजें? सच्चाई, हमें सच्चाई दिखना शुरू हो जाती है, हम रास्तबाज हो जाते हैं, खुदा के साथ हम क्या हो जाते हैं? रेकन्साइल्ड हो जाते हैं, खुदा के सामने दिलेरी से जा सकते हैं, शर्मिंदगी से नहीं। और सच्चाई और रास्तबाजी और फिर पाकीज़गी। हर इंसान, जितने भी आप उठा के देखें, हम भी जिस्मानी पाकीज़गी को तरजीह देते हैं और गलती है, करना भी चाहिए, लेकिन असल पाकीज़गी वो है जब हम यीशु में नए सिरे से पैदा हो जाते हैं। हम पाक लोग, शाही कायनों का फिरका कहलाते हैं जब हम बपतिस्मा लेके बाहर आते हैं। पाकीज़गी में पैदा की गई है। ये वो इंसानियत है जो सच्चाई, रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा हुई है, पैदा होते हैं। फिर रोमियो 13:14 में क्या लिखा है? बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को पहन लो और जिस्म की ख्वाहिशों के लिए तदबीरें ना करो। जंगल का बादशाह कौन है? जल्दी से बताएं। शेर जंगल का बादशाह है। शेर ताकतवर होने के बावजूद दुनिया के अंदर 5वें नंबर की इसकी बाइट फोर्स है। उस ताकत को रखने के बावजूद वो देख नहीं सकता जो एक चिड़िया छोटी सी उड़ती हुई देख सकती है। मैं गलत तो सही हूँ? एक शेर जो जमीन पे रेंग रहा है, उसके स्पेक्ट्रम ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर होगा या 3 किलोमीटर, लेकिन जो चिड़िया आसमान पे उड़ रही होती है उसका व्यू ऑफ स्पेक्ट्रम जो है वो सैकड़ों किलोमीटर तक जाता है। इसी तरह जब हम यीशु मसीह नासरी में पैदा हो जाते हैं तो हमारी जो स्पेक्ट्रम है दुनिया को देखने की, अपनी लाइफ को देखने की, अपने साथ लोगों को जो है उनको देखने की, वो उस चिड़िया की मानिंद क्या हो जाती है? ब्रॉड हो जाती है। इसलिए वो क्या कहता है कि जिस्म की ख्वाहिशें, जब हम ऐसी नजर रखते हैं तो जिस्म की ख्वाहिशें हमें बुरी लगनी शुरू हो जाती है। हालेलुया। फिर 2 कुरिन्थियों 5:17 में क्या लिखा है? इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो क्या है? अभी भाई ने भी इसको पढ़ा, जो मसीह में है। फिर वो कहता है कि तुम जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, जो मसीह में शामिल है वो क्या है? नया मखलूक है, पुरानी चीजें क्या हुई? जाती रही, देखो वो। और ये सिर्फ ये नई नहीं होगी, बल्कि रोज बारोज ये क्या होती है? नई पर नई पर नई हो जाती है, और हम कमाल तक पहुंच के खुदा के बराबर, खुदा के सामने खड़े होने के लायक हो जाते हैं। हालेलुया। अब जो चीज हमने पढ़ी है उसको थोड़ा सा समरी कर लेंगे ताकि आगे सीखने में आसानी हो जाए। कुलसी 3:12 और 13वीं आयत में लिखा है, नई इंसानियत को पहन लो, जिसको हमने अभी देख भी लिया। फिर उसके बाद क्या है कि 14वीं आयत में क्या लिखा है? बाउंड बाय लव, यानी मोहब्बत के जरिए पाबंद हो जाओ। फिर इसके बाद 15वीं आयत में क्या है? लेट द पीस ऑफ क्राइस्ट रूल, कि मसीह का जो इत्मीनान, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हर इंसान की जिंदगी में इत्मीनान नहीं है। किसी के पास पैसा होता है तो परेशानियां, बीमारियां, नींदें नहीं आती है ना, लेकिन जो मसीह में होता है वो बिस्तर पे गिरता है, पता नहीं चलता कब सोया थे कब दौड़ गई, है ना। ये है वो फिजिकल इत्मीनान। औलाद के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती, तरले मिन्नतें करने की जरूरत नहीं पड़ती। कलाम क्या कहता है कि मैं बूढ़ा बच्चा था, अब बूढ़ा हूं, लेकिन मैंने आज तक सादिक की औलाद को मांगते नहीं देखा। मैं कहता हूं ये बातें हम सब के आगे आया है, इन्हीं बातों को आगे रख के खादमों को जज करना लिखा है कि तुम उन्हें उनके किससे जान लोगे? फलों से। ये वो फल है। अगर किसी की जिंदगी में इत्मीनान है तो ये बातें उसके सामने आएंगी। और अगर वो अपनी ही फैमिली में परेशान है, अपने ही लोगों से चपेड़े खा रहा है, अपने लोगों से गाली गलौज सुन रहा है, तो वो आज तक अपने यरूशलेम को जीत नहीं सका। अगर यरूशलेम को लीड नहीं कर सकता तो वो हमें और आपको या इस हमारी कौम को लीड कैसे कर सकता है? हालेलुया। फिर उसके बाद क्या देखना है? उसके क्या लिखा है उसके आगे 16वीं और 17वीं आयत में कि हमारी जो पर्सनल जाती जिंदगी है उसके अंदर हमने किस तरह यीशु को दिखाना है। फिर 18वीं से 21वीं आयत में क्या लिखा है कि जब हमें अपने घर और अपने जो रिश्तेदार हैं उनके साथ जिंदगी कैसे गुजारनी है। फिर उसके बाद 22वीं से 24वीं आयत, जब हम अपने कामों पे होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, वहाँ पे हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। और आखिरी जो 25वीं आयत है उसमें देखना है कि हमारा ईमान है कि यीशु सब कुछ देख रहा है, सब जगह मौजूद है और हमारी गाइडेंस के लिए हमारे साथ है। तो अब पहली चीज जिसे आज हमने देखना है, इसकी सिर्फ 2 पॉइंट्स देखेंगे, खूबसूरती से प्लीज जानते रहें। अगर ये 2 पॉइंट नहीं है हमारी जिंदगी के अंदर तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए बुरी खबर। हम जब अपना टेस्ट कराने जाते हैं
میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے آگے جی سر جی سوڈیم دی کمی, پوٹیشیم دی کمی, میگنیزیم دی کمی, آپ کے مسلز جو آپ کے کریمپس ہو رہے ہیں وہ میگنیزیم کی کمی ہے. اگر ہم میں ان چیزوں کی کمی ہے تو ہماری روح, ہمارا جسم ہر وقت کوئنچ ہوتا رہے گا, کانپتا رہے گا. تو کیا چیزیں ہم نے اس آیت کے اندر 12ویں 13ویں چیز آیت میں دیکھی؟ پہلی چیز کیا ہے, مل کے پڑھیں, کمپیشن یا اردو میں کیا ہے, درد مندی. دوسری چیز کیا ہے, کائنڈنس یعنی مہربانی. تیسری چیز حلیمی. چوتھی چیز صبر, برداشت اور معافی. بہت امپورٹنٹ ہے. اگر کسی خادم کو آپ اس طرح دیکھیں کہ وہ دوسرے خادم کو معاف نہیں کرتا تو بھاگ جائیں اس کے پاس, کیونکہ وہ آپ کو صحیح یسوع تک لے کے نہیں جا سکتا, کیونکہ خود وہ یسوع کے پاس نہیں ہے. ہاللیلویا. آپ خود ہی اپنے خادم بن جائے. پھر چوتھی چیز, پانچویں چیز کیا ہے, لائلٹی, فیتھفلنس, اور یعنی ادھر جو میں لکھنا چاہ رہا تھا وہ ہے فرما برداری اور حکم ماننا اور ایمانداری. یہ وہ وٹامنز ہیں جو ایک شخص جس نے بپتسمہ لے کے نئی زندگی میں آ چکا ہے اس کی زندگی میں یسوع کے ذریعے آ جاتی ہے. تو آئیں پہلی چیز کی طرف دیکھیں گے اور 5 منٹ کے اندر ہم 2 چیزوں کو کر کے آمین کریں گے اور نیکسٹ جب بھی موقع ملے گا اس کو دیکھیں گے. تو پہلی چیز کیا ہے, ٹو پٹ آن نیو مین, نئی انسانیت کو پہننے کے لیے پہلی چیز ہماری زندگی کے اندر کیا ہونی چاہیے, کمپیشن ہونا چاہیے. اب میں جب ایک لفظ کمپیشن بولتا ہوں نا تو وہ بچے سمجھتے ہیں پیشن ہونا چاہیے. اور یہ پیشن الگ چیز ہے, کمپیشن الگ چیز ہے. پیشن جنون ہے, کمپیشن درد مندی ہے کہ جب آپ کسی پریشان کو دیکھیں, آپ کی نظر پڑے تو آپ کو اس پر کیا آئے, ترس آئے. تو یہ پیشن نہیں ہے, یہ کمپیشن ہے, ترس ہے. کلام کیا کہتا ہے متی رسول کی انجیل میں, یسوع مسیح ناصری 9ویں باب کی 35-36 تک کہتے ہیں, اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کی عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کے بیماروں اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا. اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا, کیونکہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہ نہ ہو, خستہ حال اور پرگنا. ہاللیلویا. میں اپنی بات بتانا چاہوں گا. میں امی آج بھی رستے میں پتہ نہیں کیسے ان کے دماغ میں آگے گاڑی میں بول رہی, میری یہ سیکھنے کی بہت اچھی کہوں یا بری مجھے نہیں پتا عادت تھی کہ میں ہر وقت سیکھتا رہتا تھا, اور میرے اس جنون کی وجہ سے لوگ مجھ سے بھاگتے تھے. میں ایسا تھا, میں جب گاڑی چلا رہا ہوں یا کسی بس میں سفر کرتا تھا تو میں کچھ نہیں کرتا تھا. میں کیا پڑھتا تھا, میں سائن بورڈز پڑھتا رہتا تھا اور دکانوں کی جو ہورڈنگ ہے وہ پڑھتا رہتا تھا تاکہ میں سیکھتا ہوں. سیکھنے کا جنون تھا, ابھی بھی ہے. لیکن جب میں نے بپتسمہ لیا تو یہ جو میرا نظریہ ہے دنیا کو دیکھنے کا تبدیل ہو گیا, ٹوٹلی تبدیل ہو گیا. اب جب میں روڈ پر ہوتا ہوں تو مجھے کیا دکھتے ہیں, پیاسا شخص, پریشان حال آدمی دھوپ میں کھڑا ہوا, سمجھ. آفس میں دیکھوں گا کوئی پریشان آدمی آیا, یعنی جو ٹوٹلی یسوع میں جب میں شامل ہو گیا تو میری جو بھوک تھی, لالچ تھی سیکھنے کی, وہ تبدیل ہو کے کیا ہوگی, درد مندی پہ ہوگی. صحیح ہے. اگر ہماری زندگی میں ترس نہیں ہے, اگر میرے پاس ایک پانی کی بوتل ہے اور میں پیاسے کو ملتا ہوں اور وہ میں پانی چھپا لیتا ہوں تو پھر میرا بپتسمہ نہیں ہے, دھوکہ ہے. درد مندی بہت امپورٹنٹ ہے, درد مندی بہت امپورٹنٹ ہے. پھر آگے دیکھیں مرکز 1:40-41 میں خدا یسوع مسیح کیا یہاں پہ کے بارے میں کیا لکھا ہے, اور ایک کوڑی نے اس کے پاس آ کر اس سے منت کی اور اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس سے کہا, اگر تو چاہے تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. اس نے اس پر ترس کھا کر ہاتھ بڑھایا اور اسے چھو کر اس سے کہا, میں چاہتا ہوں تو پاک صاف ہو جا. اسی طرح ہم نے بھی زندگی کے اندر بیمار ہوں, برے حال میں ہوں لوگ, کیونکہ کیا ہوتا ہے بائبل میں یسوع مسیح ناصری کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ جو تمہارے ساتھ اچھائی کرتے ہیں ان کے ساتھ اچھا کرنا تو کوئی بات پرابلم نہیں. شریر اور بے ایمان لوگ بھی ایسا کرتے ہیں, ایسے ہی ہم. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جب ہم نے کسی پریشان بے حال کو دیکھنا ہے, یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے گھر میں کھانا پکا یا نہیں پکا, اس کی میڈیسن, اس کی پریشانی کو دور ضرور کرنا ہے. ہاللیلویا. یہ ہے وہ طرز, اور یہ وہ کرسچینٹی ہے جس کی بیس میں پوری دنیا جی رہی ہے. آپ آنکھ بند کریں اور ان کنٹریز کے نام لیں جو ترقی یافتہ ہیں, اور ان کنٹریز کے اندر میڈیکل کی صرف سہولت دیکھیں, اور ہم اپنی کنٹری میں جائیں اور جہاں پر یسوع نہیں ہے,
اپنی کنٹری میں میڈیکل کی سہولت دیکھیے, زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں؟ زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے کیونکہ ان کے ساتھ ان میں یسوع ہے, ان میں کمپیشن یا درد مندی ہے. ہاللیلویا. تو ہم نے پہلی چیز اپنے میں کیا دیکھنی کہ آیا بپتسمہ لینے کے بعد جب میں نئے سرے سے پیدا ہوا ہوں, مجھ میں درد مندی کا عنصر موجود ہے یا نہیں, آئونز ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اب کلام کیا کہتے ہیں, جیسے یسوع مسیح ناصری کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ترس کھاتا ہے, خدا باپ بھی ترس کھاتا ہے. زبور 103:13 میں کیا لکھا ہے, جیسے باپ اپنے بیٹوں پر کیا کھاتا ہے, جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے, ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں. تم دوسروں کے گناہ معاف کرو گے, تمہارے گناہ بھی, تم دوسروں پہ ترس کھاؤ گے تو تم پر بھی, لکھا ہے نا, تم جس پیمانے سے دوسروں کے لیے ناپو گے تمہارے لیے بھی اسی پیمانے سے you will get what you will reap. اس کا مطلب یہ ہے جب پالوس رسول کہتا ہے نا کہ فریب نہ کھاؤ, تم جو بوگے وہی کاٹو گے. اگر ہم ترس نہیں کریں گے تو ہم پہ بھی ترس نہیں کیا جائے گا. کلام کہتا ہے, میرے کو آیت یاد نہیں, کہ جو پریشان حال یتیم و بیوہ کی آہ سن کر اپنے کان بند کر لیتا ہے, تو خداوند بھی جب وہ پریشان حال ہوگا اور پریشانی میں آئے گا تو اس کے لیے کیا کر لے گا, اپنے کان بند کر لے گا. ہاللیلویا. تو کرسچینٹی کے اندر جب ہم آ چکے ہیں تو ہمارے اندر سب سے پہلی چیز کیا ہونی چاہیے, درد مندی ہونی چاہیے. آج بستر پر لیٹے اور دیکھیں کہ آپ نے کہاں پر اس عنصر کو ضائع کیا یا اس عنصر کو دنیا تک لے کے نہیں گئے. ہاللیلویا. پھر اس کے بعد زبور 106:45 میں لکھا ہے, اور اس نے ان کے حق میں اپنے عہد کو یاد کیا اور اپنی شفقت کی کثرت کے مطابق. کس کی بات ہو رہی ہے؟ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. آج تک کی سب سے, کلام مقدس کی سب سے نافرمان قوم, ہر قدم پہ اس نے نافرمانی کی, بت پرستی کی, زنا کیا, خون کیا, سارے 10 حکم توڑ دیے, لیکن پھر بھی خدا نے کیا کیا, اس ان پر ترس کھایا. ہم نے بھی یہی کرنا ہے. صرف ان پہ, میں صرف ریچل پہ ترس کھا رہا ہوں کیونکہ میری بڑی تعریفیں کرتی ہے, میرے مجھے بہت پیار کرتی ہے, یا سمیر پر کیونکہ وہ میرے ساتھ ہے, میرے ساتھ کندھا لگا کے جوڑا ہوا ہے. نہیں, سب کے لیے برابر ترس ہونا چاہیے. جو دکھ جائے اپنا ترس اس پہ انڈیل دیں. اینڈ اٹس the way world is working. ہم اگر دنیا میں پیچھے ہیں اس لیے کیونکہ ہم میں یسوع نہیں دکھ رہا. ہاللیلویا. درد مندی نہیں ہے. اگلی چیز کیا ہے, یہ دیکھ کے آمین کریں گے. کائنڈنس کیا ہے, مہربانی. اگر درد مندی یا کمپیشن تھیوری ہے تو مہربانی اس کا عمل ہے. ٹھیک ہے نا, کہ ہم وہی جیسے ڈاکٹر کی اسٹڈی کر لی, اور پریکٹیکل ڈاکٹر جب ہم جاتے ہیں تو ڈاکٹر کی اسٹڈی جو ہے وہ کمپیشن ہے, درد مندی ہے, اور اس کا جو عمل ہے وہ کیا ہے, مہربانی. اگر یسوع کہتا نا جہاں کوڑی کو کہتا میں تجھ پہ ترس کھاتا ہوں اور اس کو شفا نہیں دیتا, تو کیا اس کے ترس کا فائدہ ہوتا؟ یا جب کلام میں یسوع مسیح ناصری کہتے ہیں کہ تیرا بھائی تیرے پاس آ کے کہ مجھے سردی لگ رہی ہے, میں بھوکا ہوں, تو بس اس کو یہ کہتے ہیں جہاں میں تیرے لیے دعا کروں گا, تو جہاں گرم بھی ہو جائے گا, تجھے کھانا بھی مل جائے گا. کیا یہ کائنڈنس ہے؟ کیا یہ مسیحیت ہے؟ نہیں. مسیحیت کیا ہے کہ ہم اپنے بھائی کو بولیں کہ میں تیرے لیے دعا بھی کروں گا, آ میرے کمبل کے اندر آ اور میرا کھانا کھا, میرے پاس 2 کرتے ہیں, ایک تو لے لے. یہ کیا ہے؟ کائنڈنس ہے, مہربانی. پریکٹیکلٹی آف کمپیشن کائنڈنس ہے. کلام کیا کہتا ہے لوکا 19:5 کے اندر, جب یسوع اس جگہ پر پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس نے اس سے کہا اے زکئی جلد اتر آ, کیونکہ آج مجھے, اگر وہ کہتا جا زکئی, آ زکئی نہیں بولتا, جا زکئی آج تیرے گھر میں نجات آئے گی, جا. یسوع نے اس کی پریکٹیکل کر کے دیا. اس نے اس پر ترس کھایا, اور ترس کھانے کے ساتھ اس کے اوپر مہربانی بھی کی اس کے گھر جا کر. ہاللیلویا. اور کیسی زندگی تبدیل ہو گئی زکئی. ایسے ہمارے ساتھ بہت سارے زکئی گھوم رہے ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی ہم خود بھی زکئی ہوتے ہیں, کبھی کبھی ہماری بیوی زکئی بن جاتی ہے, کبھی کبھی ہماری اولاد زکئی بن جاتی ہے. ہم نے ایسے زکئیوں کو کیا کرنا ہے, ان کو صرف خوشی کی خوشخبری نہیں دینی بلکہ پریکٹیکل. مجھے لوگ کہتے ہیں نومن بھائی یو ویسٹ ٹو مچ ٹائم. بہت سارے لوگ جب دیکھتے ہیں مجھے بچوں کے ساتھ جا رہا ہوں, بھائی میرے گھر میں ہی بہت, اور یار تو روز ہی چل پڑتا ہے, تو بھائی مجھے شوق نہیں ہے, میں یہ وقت جو ان کے ساتھ گزار رہا ہوں مجھے پتا ہے یہ وقت ان کی زندگی کے لیے سونے کے برابر ہو جائے گا. I know many fathers جو اپنے باپ بچوں کے ساتھ وقت گزارنا پسند ہی نہیں کرتے کیونکہ ان کے دماغ نہیں ملتے, اور میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد میرے لیول تک پہنچ جائے. اور
मैं सिर्फ दुआएं करता रहूंगा और वो पहुंच जाएंगे? जब मैं प्रैक्टिकली उनके साथ खड़ा होऊंगा, उन तक कलाम पहुंचाऊंगा, उन तक बातें पहुंचाऊंगा, अपने एक्सपीरियंसेस पहुंचाऊंगा, तब वो मेरे बराबर आएंगे। तो ये है कंपैशन और काइंडनेस में फर्क। तो इसीलिए मैं जाता हूँ बच्चों के साथ, बार बार नहीं कहना। अय्यूब 33:26 में क्या लिखा है? वो खुदा से दुआ करता है और वो उस पर मेहरबान होता है, ऐसा कि वो खुशी से उसका मुंह देखता है और वो इंसान की सदाकत को बहाल करता है। पढ़ लीजिएगा सही क्या है? सदाकत का बहाल कर देता है। हालेलुया। गॉड इज अ प्रैक्टिकल गॉड। वो सिर्फ तर्ज नहीं खाता, वो एंड तक लेके जाता है। इसी तरह हमने भी, जब हम यीशु में हैं, सिर्फ तर्ज नहीं खाना, यार तो बड़ा प्यासा लग रहा है, ओ जी यार तो तेरे तो पसीने बड़े निकल रहे हैं, गाड़ी में बैठ के एसी खोल के, हाँ यार तू दूध तो पिघलता है, और यार ऐसे तर्ज का क्या फायदा? उसको बिठाओ, पानी पिलाओ, खाना खिलाओ, उसके कैंप में छोड़ के आओ। ये है कि असल क्रिश्चियनिटी। और दुनिया इसी चीज को फॉलो कर रही है और तरक्की पा रही है, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। वो बात मैं नहीं बताऊंगा, बड़ी टेढ़ी। एक जगह ऐसा लिखा है कि तुम प्यासों को पानी पिलाओगे तो तुम रोज़े हशर में कभी प्यासे नहीं होगे। ज़बूर 145:9 में क्या लिखा है? खुदावंद सब पर मेहरबान है। खुदावंद मसीहियों पर मेहरबान है, ये लिखा है। यहूदियों पर मेहरबान है, सब पर मेहरबान है। उसका तरस खाना और उसका रहम मेहरबानी करना सब के लिए बराबर है। क्या लिखा है? कि वो अपने सूरज को नेकों और बदों दोनों पर बराबर चमकाता है। अनाज सबको मिलता है, टुक्कर सबको मिलता है, गोशत सबको मिलता है खाने के लिए। कोई ऐसा है जो ये बोले कि जनाब मैंने सारी जिंदगी गोश्त चखा देखा ही नहीं? ऐसा नहीं है ना। खुदा सब पर मेहरबान और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर। हालेलुया। और हमारी रहमत सिर्फ हमारे बच्चों के ऊपर सिर्फ नहीं होनी चाहिए। मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, जानवर क्या करते हैं? अपना बीवी देखी, बच्चे देखे, बस सारी जिंदगी ये किया, अपनी इंफॉर्मेशन फिजिकली और मेंटली ट्रांसफर की और मर गए। और वो भी आगे भी वही करते। लेकिन मसीहियत ऐसा नहीं करते। हमारी मेहरबानी, हमारी नॉलेज सिर्फ हमारी फैमिली तक नहीं रहनी चाहिए, लिमिट सब के लिए होनी चाहिए। सो बी सोशल विद पीपल। ऐसा नहीं है कि आप जुम्मे वाले पादरी हो या जुम्मे वाले चर्च वाले हो। जुम्मे को देखो पूरा हफ्ता ही गायब, फोन करो फोन नहीं उठाना, तो मैसेज करो जवाब नहीं देना, मैसेज का जवाब कब आएगा? और हफ्ते को मैसेज किया, थर्सडे को मैसेज का जवाब आएगा। ऐसे भी लोग हैं। बी सोशल। और मैं सच बात बताना चाहता हूँ, जिस दिन से मैंने आप लोगों के साथ ज्वाइन करा है, मैंने इस बात को इस फैमिली में, इस चर्च के अंदर देखा और सीखा है। और मैंने अपनी बच्चों की जिंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस पाया, अपने साथ काम करने वालों की जिंदगी में बहुत बड़ा डिफरेंस पाया। तो हमने सिर्फ मर्सी दिखानी नहीं है, काइंडनेस करना भी है। ये नई इंसानियत को पहनने का के पहले 2 स्टेप्स हैं। फिर ज़बूर 34:8 पे क्या लिखा है? आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। हालेलुया। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कुल करता है। अगर इसको हम अपने पर्सपेक्टिव पे देखें कि जितना हमें मेहरबानी दिखानी है, जिस पर मेहरबानी दिखाई जा रही है, उसका भी काम है। ये भी क्रिश्चियनिटी के लिए है कि जिस पर मेहरबानी की जा रही है वो भी अपने जो रहम करने वाला है उसकी इज्जत करे। जैसे बाप और बेटे के बारे में लिखा है कि बाप अपने बेटे पर तरस खाता है तो बेटा भी उसके तरस की कदर करे। कानों में टूटियां लगा के बैठा रहे और बाप का खिच करके चला जाए, ये नहीं करना। मैं आप सबसे, जितने बच्चे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, समीर से भी, शिरोन से, जॉय से, जितने सारे बच्चे बैठे हैं, प्रशिकला से भी, आपको मैं कभी मना नहीं करूंगा कि टूटियां कान में ना लगाए। मैं भी लगाता हूँ, लेकिन सिर्फ एक लगाया कर, ताकि दूसरे कान से अपने बाप की, अपने प्यार करने वालों की सुन तो सके। गलत के सही आमीन करते हैं। ये है प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी। हलीनी को अगली दफा देख लें, ठीक है? अभी के लिए आमीन करते हैं। तो हमने क्या सीखा है कि हमने ज़रूर है कि मसीह यीशु को बपतिस्मा के ज़रिए पहनना है। अगर कोई शख्स हमारे पास आता है और बपतिस्मे को निगेट करता है, मैं आपको सच बात बताना चाहता हूँ, वो हमें खड्डे में फेंक रहा है। और जब हम पहन लें यीशु को, तो हम में यीशु जैसा मिजाज होना ज़रूरी है। उस मिजाज के अंदर 2 चीज़ें हमने देखी हैं। पहला कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर तरस होना चाहिए।
اور دوسرا اس طرز کا عمل یعنی رحم ہونا ضروری ہے. صرف یہی نہیں کہنا کہ میری بیوی جو ہے کتنی خوبصورت لگ رہی ہے, اس کو اچھے اچھے کپڑے بھی لا کے پھر دینے, میک اپ بھی لا کے دینا, عمل بھی کرنا ہے. اور صرف یہ نہیں کہنا کہ نہاری بڑی مزیدار ہے, کڑھائی بڑی مزیدار ہے, اور کھوانا کی ہے دال چاول, ہے نا. ہم نے جب کہا مزیدار ہے تو پھر کھلانا بھی ہے جی. یہ پریکٹیکل کرسچینٹی ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں, جس بات کو بول رہے ہیں, اسے پریکٹیکل اپنی زندگی میں ملے گی. سو خداوند آج کے کلام کے لیے آپ سب کو برکت دے. نیکسٹ ٹائم جب بھی موقع ملے گا ہم دوسری چیزوں کو دیکھیں گے اور ڈیٹیل کے ساتھ. بس آپ سب کے لیے اسائنمنٹس ہیں, اسائنمنٹ ایک ہی ہے کہ کوشش کریں کہ ایک دن میں ایک دفعہ یسوع جیسا مزاج رکھ کے دیکھیں. آپ کو میں سچ بات بتا رہا ہوں, یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. میں بہت بیمار بھی رہا ہوں, میں نے بہت نقصان بھی دیکھا ہے. ایسی کوئی گراوٹ نہیں جو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی, اور یسوع کو پہننے کے بعد ایسی کوئی اونچائی نہیں جو میں نے نہیں دیکھی. ہاللیلویا, آمین کرتے ہیں. آپ سب, میں چاہتا ہوں کہ آپ سب, میرا درد دل کیا ہے کہ سب, جیسے پولس رسول کہتے ہیں نا کہ سب میرے جیسے ہو جائیں. میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ سب میرے جیسے ہو جائیں, مجنون ہو جائیں. اپنی نجات جو آپ نے پائی ہے کسی نہ کسی تک پہنچاتے رہیں, چاہے اس کو برا لگ جائے. آپ بولتے رہیں آپ بپتسمہ لے لے, یسوع پر ایمان لے کے نئے سرے سے پیدا ہو جا. عورت سے پیدا رہے گا تو عورت سے پیدا ہونے والوں کی طرح مرے گا, اور یسوع میں زندہ ہو جائے گا تو کبھی نہیں مرے گا. ہاللیلویا. قدوس قدوس ہمارے زندہ آسمانی جلالی باپ, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں, تیری تعریف کرتے ہیں, تجھے دھنیواد دیتے ہیں کیونکہ تو بھلا ہے, تیری شفقت ابدی ہے. تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کہ تو نے اپنے بندہ کو استعمال کیا. وہ کہ خداوند میری زبان لڑکھڑاتی ہے, اور خداوند میری ذہانت اس قابل نہیں کہ میں تیری خدمت کر سکوں, لیکن تو نے خداوند سنبھالے رکھا. تیری شکر گزاری ہے خداوند. اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے بھی یہاں موجود ہیں, ان سب کے لیے تجھ سے التجا کرتا ہوں. اور وہ جلال جو خداوند تو نے ہمارے لیے مقدس کیا, ان سب کی گلمس ان سب پہ, ہم سب پہ خداوند ہمیں ایک دوسرے پر ترس کھانا اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کے جذبہ پیدا کرتے ہیں. ویسا ہی مزاج ہمیں سکھا کہ ہم رکھیں جیسے تیرا ہے خداوند, تاکہ یہ دنیا, یہ گھر, یہ چرچ, یہ قوم خداوند کمال کی دنیا ہو جائے. ہماری زندگیوں میں تیرا اطمینان ظاہر ہوتا جائے, اور ہم اس اطمینان میں ہمیشہ خداوند زندہ رہیں, چلتے رہیں. ہمیں سے کہ کچھ اور برکت دے. سب کچھ مانگتے پالے ہیں تیرے میٹھے اور جلالی نام کے وسیلہ سے, آمین. Praise the Lord.